السلام علیکم. جوائنٹ سیشن کے ساتھ میں ہوں سیدہ عائشہ ناز. اور جیسے کہ ہم سب دیکھ رہے ہیں ابتدائے نومبر ہے اور اس میں ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ انتہائی بحران ہوگا. یعنی یا تو بحران ختم ہو جائے گا اور یا پھر اپنی انتہا کو پہنچے گا. وہ انتہا کیا ہو سکتی ہے, اس پر آج کے شو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں. 2016 میں بھی اسی نومبر کے آر پار اگر ہم دیکھیں ماضی میں جھانک کے تو عمران خان صاحب نے 1 نومبر کو اظہار تشکر منانے کا اعلان کیا تھا. اس سے پہلے وہ لاک ڈاؤن کا اعلان کر چکے تھے, لیکن پھر معاملہ سپریم کورٹ پہنچا اور سپریم کورٹ میں کیسے یہ کیس آگے چلا یہ بھی ایک تاریخ ہے. عمران خان صاحب بتا بھی چکے ہیں کہ سڑکوں سے سپریم کورٹ آنے کا مشورہ انہیں کس نے دیا تھا. متعدد انٹرویوز اس حوالے سے موجود ہیں, لیکن ایک بار پھر عمران خان صاحب سڑکوں پر ہیں اور اب کی بار منزل, اہداف, مقاصد کچھ واضح نہیں ہیں. خبریں یہاں وہاں سے ہی مل رہی ہیں اور یہ بھی علم نہیں ہو رہا کہ مذاکرات بھی ہو رہے ہیں یا نہیں, بات کہاں تک پہنچی یہ بھی معلوم نہیں پڑ رہا. لیکن عمران خان صاحب آج بہت اگریسو ٹون میں دکھائی دیے اور انہوں نے ایک بار پھر سابق صدر آصف علی زرداری اور سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو نشانے پہ رکھا, تاک تاک کے نشانے لگائے اور سخت زبان ان کے لیے استعمال کی. بہرحال نواز شریف صاحب بھی جو کہ کم ہی بولتے ہیں لیکن وہ اب ٹویٹس تواتر سے کر رہے ہیں. انہوں نے ایک ٹویٹ کل کیا اور اس سے پہلے بھی 5-6 دن پہلے انہوں نے ایک ٹویٹ کر کے مقصد بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کا مقصد کیا ہے, اور وہ اس میں کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کا لانگ مارچ کسی انقلاب کے لیے نہیں بلکہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لگانے کے لیے ہے. اب مریم نواز صاحبہ نے آج ایک پریسر لندن سے ہی خوبصورت لباس زیب تن کی ہوئی تھیں اور انہوں نے مختلف امور کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کیا. عمران خان صاحب کو ہدف تنقید بنایا اور انہوں نے بھی یہ بتایا کہ عمران خان صاحب کا مقصد اور ہدف نومبر میں نئے آرمی چیف کی تعیناتی ہی تھی. لیکن پرویز خٹک صاحب اس سارے تاثر کو رد کر رہے ہیں. کیا کہتے ہیں وہ شامل کریں گے اس کو شو میں. مختصر موقف ہے کہ آرمی چیف کے بارے میں ہم بہت کلیئر ہیں, جو بھی آرمی چیف بنے گا وہ بہترین آدمی ہوگا. تو ہم نے پہلے ان کو کلیئر کر دیا, جو بھی لگے گا ہمیں کسی پہ اعتراض نہیں ہے. یہ بہت اہم سٹیٹمنٹ ہے. اسد قیصر صاحب کے ساتھ بھی پریس کانفرنس میں پرویز خٹک صاحب نے واضح کہہ دیا کہ یہ ادارے کا معاملہ ہے اور ہم اس کا احترام کرتے ہیں. آرمی چیف کوئی بھی ہو, ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن دوسری جانب اور تشریح کی جا رہی ہے. بہرحال سوال اس میں بہت سے اٹھتے ہیں اور ان سوالوں کا جواب دینے کے لیے اپنے مہذب اور موقر عدسے سے, صحافتی عدسے سے دیکھ کے ہمیں آنے والے دنوں کا حال بتانے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں اطہر کاظمی صاحب اسلام آباد سے ہوں گے, عمار مسعود صاحب بھی وہیں ان کے ساتھ موجود ہیں. میں تو ان دونوں کو کہوں گی ہیلمٹ پہن کے آج بیٹھیے آپ. اور رانا مبشر صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں اب وہ کچھ ڈراتے ہیں یا ہمیں کوئی تسلی بھی دیتے ہیں. اور نسیم صدیقی صاحب میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں ہی موجود ہیں. سب سے پہلے تو میں عمار مسعود صاحب سے یہ جاننا چاہوں گی. عمار مسعود صاحب, نواز شریف صاحب کی کل کی ٹویٹ اور آج مریم نواز صاحبہ کا پریس کانفرنس, یہ کوئی دباؤ ہے لانگ مارچ کا یا کسی اعتماد کا مظہر؟ دیکھیے, پہلی تو بات آپ نے نواز شریف کے ٹویٹ کی جی, اس میں ایک چیز کا مجھے بہت دکھ ہوا. اس میں پروف کی اردو کی 2 غلطیاں تھیں. اگر ابھی بھی آپ دوبارہ اسکرین پہ دکھائیں تو لا تعلقی غلط لکھا ہوا ہے, کچا چٹھا غلط لکھا ہوا ہے. تو ایک جو 3 دفعہ کا پرائم منسٹر ہے, ظاہر ہے کوئی ان کے پاس اپنا سٹاف ہوگا, کوئی شخص کر رہا ہوگا, لیکن اردو کی ایسی فاش غلطی نہیں ہونی چاہیے تھی. تو یہ مجھے اس کا دکھ ہوا. دوسری بات یہ ہے اچھا, شہباز گل صاحب نے کہا ہے کہ یہ مریم نواز صاحبہ ان سے ٹویٹ کروا رہی ہیں اور انہوں نے ہی لکھا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے لکھا ہے, اسی لیے اس طرح کی غلطیاں بھی اس میں موجود ہیں. بائی دا وے شہباز گل صاحب کا نام ECL میں ڈالا جا چکا ہے. جی ہاں, لیکن وہ جس نے بھی لکھا ہے یہ اس سے قطع نظر نواز شریف صاحب کے نام سے ٹویٹ ہوا ہے اور اس میں 2 پروف کی اردو زبان کی غلطی یہ ہے جو کہ مناسب بات نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان 2 مریم نواز کی پریس کانفرنس سے اور نواز شریف کے ٹویٹ سے وہ جو بات ڈھکے چھپے الفاظ میں ہو رہی تھی, وہ جو بات ہم ادھر ادھر سے کرنے کی کوشش کر رہے تھے, وہ بات بالکل عیاں ہو گئی ہے, واضح ہو گئی ہے. اور اس میں دونوں طرف ایک ہی بات نکلتی ہے, وہ یہ ہے کہ عمران خان کا بنیادی مسئلہ نہ الیکشن ہے. اور آپ دیکھیے نا, الیکشن کیسے ہو سکتے ہیں, ہم اس پہ کئی دفعہ بات کر چکے ہیں. اگر الیکشن کروانے ہیں, 4 اسمبلیاں ان کے پاس ہیں, وہ توڑ دیں, الیکشن ہو جائیں گے. نہیں توڑیں گے. یہ اسمبلی میں استعفے دیے ہوئے ہیں, یہ اپنا میڈیکل نہیں چھوڑتے. تو یہ
इलेक्शन वाली कहा तो सिर्फ एक फेस सेविंग वाली बात है। दूसरी बात यह है कि आर्मी चीफ की तैनाती पे इमरान खान ने बड़ा शोर मचाया, बड़ा तूफान मचाया, उसको मुतनाज़ा भी किया, फिर अपने बयान को बदला भी, उस बयान पे यू टर्न भी लिया। पहले ये कहा कि इनका लगाया हुआ आर्मी चीफ अगर कोई होगा मुहिब्बे वतन कोई और हो सकता है। इसका मतलब ये था कि वो बताना ये चाहते थे कि हो सकता है कि इन्हीं 5 में कोई एक शख्स हो जो मुहिब्बे वतन ना हो। फिर बाद में कहा नहीं, मैं असल में कहना ये चाह रहा था कि ये जो लगाएंगे ना, तो ये चूंकि चोर डाकू वगैरह वगैरह है तो ये सही बंदा नहीं लगाएंगे। ये बुनियादी मसला है, इसको हम 75 दफा डिस्कस कर चुके हैं इमरान खान का, और ये एक प्लान था हाइब्रिड किस्म का जो 2028 तक चलना था, जिसमें और इमरान खान साहब की ख्वाहिश थी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से लेकर चीफ जस्टिस से लेकर नैब से लेकर इलेक्शन कमिश्नर तक हर चीज उनकी मर्जी से निकले, मर्जी से हो, वन पार्टी सिस्टम हो, सदारती निजाम हो, और उसके बाद वो जो है अपनी मर्जी करते फिरें, दूसरी सियासी पार्टियां रुए जमीन से खत्म हो जाएं। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता टोन बदल रही है, क्योंकि वक्त इमरान खान के हाथ से ऐसे निकल रहा है जैसे मुट्ठी में से रेत निकल रही होती है, और तेजी से गुजर रहा है। अब कितने ही दिन रह गए हैं, मेरा ख्याल है 26-27 दिन रह गए हैं, उसके अंदर नए आर्मी चीफ का अनाउंस हो जाएगा। तो इमरान खान को थोड़ा थोड़ा एहसास होता जा रहा है कि वो बंद गली से में दाखिल हो रहे हैं। दूसरी बात, आपने परवेज खटक साहब की स्टेटमेंट आज चलाई, आपको सुनकर खुद हैरत हुई होगी कि 10-11 महीने के बाद तो खुद इलेक्शन हो जाने हैं। तो उन्होंने कहा कि हम उस वक्त तक धरना देंगे चाहे 10 महीने हो, उसके बाद इलेक्शन की डेट होगी तो फिर हम घर जाएंगे। तो 10 महीने के बाद तो खुद इलेक्शन हो जाने हैं, आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर हुकूमत को इलेक्शन करा। तो इसका मतलब है कि ये अब बैक ट्रैक कर रहे हैं। जहां तक इमरान खान साहब की मौजूदा सूरत हाल है, अब वो इस्टेब्लिशमेंट को बहुत ज्यादा नाराज कर चुके हैं। इस्टेब्लिशमेंट उनसे हाथ बिल्कुल उठा चुकी है, और बल्कि अब मफाहमत की बजाय मखामसत की सूरत हाल पैदा हो गई है। इस सूरत हाल में इमरान खान साहब एक बंद गली में जा रहे हैं जहां से उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा। और ये भी आपने दुरुस्त बात की कि मज़ाकरात हो नहीं रहे, मज़ाकरात की तोहमत अपने ऊपर लगवाई जा रही है, ताकि वो लोग जो प्रो एस्टेब्लिशमेंट और इनकी पार्टी में बहुत सारे लोग हैं, उन लोगों को जरा तशफ़ी दी जाए कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी डायरेक्ट बात हो रही है। लेकिन मैं आपको बड़े वसूख से बात बता रहा हूँ कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात बैकडोर पर हो रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान साहब के कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। तो वो एक खास उम्र होती है जिसमें आदमी अपने आप पर तोहमत लगवाना पसंद करता है। तो इमरान खान की सियासी जमात की भी कितने साल के बाद वो उम्र शुरू हो जाती है? मेरी उम्र में शुरू हो जाती है। आपकी उम्र क्या है मार साहब? I am 54 I guess। चलो, जिसकी 54 है वो अब इसके बाद से इसको अप्लाई करना शुरू कर दें अपनी लाइफ के ऊपर। मुज़ाकरात हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? राना साहब हमें एक अरसे से बता रहे थे कि हो रहे हैं। मैं आपको वसूख से कहता हूँ, मेरा ख्याल है असद उमर साहब को सुनते हैं कि वो क्या कह रहे हैं मुज़ाकरात बारे। कोई मुज़ाकरात नहीं हो रही जी, पसे पर्दा। वो तो मैं आपको बिल्कुल दो टोक बता सकता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, ये पंजाब की हुकूमत से तो पाकिस्तान में बुहरान नहीं आया। वाह, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की हुकूमत की वजह से बुहरान हो, हम कल तोड़ देते हैं। और इसके अलावा शेख रशीद साहब भी ये फरमा रहे हैं कि जब से ये हुकूमत तब्दील हुई है उसके बाद से इस्टेब्लिशमेंट से कोई राब्ता नहीं है। राना साहब, आप किन खबरों की बुनियाद पर ये बताते आ रहे हैं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं? अब नवाज शरीफ साहब भी अपनी ट्वीट्स में ये कह रहे हैं कि कोई मुतालबा सुनना नहीं है, कोई फेस सेविंग नहीं देनी, यानी कि नून लीग भी बतौर पीडीएम गवर्नमेंट के हेड के तौर पर ये बात कह रही है कि वो मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, फेस सेविंग नहीं देना चाहते, कोई मुतालबा नहीं सुनना चाहते, वो इससे किनारा कश हैं। फिर मुज़ाकरात कौन कर रहा है? देखिए, एक थोड़ा अरसा पहले, कुछ ही दिन हुए होंगे, कुछ दिन पहले नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के अंदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बाजवा साहब का इंटरेक्शन हुआ था नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के जो पार्टिसिपेंट्स थे उनके साथ। अच्छा, वो वहाँ पे जो बात हुई वो तो मैं नहीं रिवील कर सकता, क्योंकि वो चैथम हाउस रूल है और उसको मैं डिस्कस नहीं कर सकता, डिस्क्लोज नहीं कर सकता, और क्योंकि मॉरली एथिकली आई एम बाउंड नॉट टू डिस्कस दोज थिंग्स। मैं वहाँ पे मौजूद था, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं सिर्फ बता सकता हूँ, वहाँ की नहीं बताऊँगा। जो वहाँ पे डिस्कशन हुई या वहाँ पे जो चीफ ने बातें की वो मैं नहीं बताऊँगा। लेकिन उसके अलावा
میں یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ دیکھیں مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. تو دوسرا راؤنڈ جو تھا، پہلا راؤنڈ یہ تھا کہ جناب ملاقات ہوئی جس کو سب لوگ ایکسیپٹ کر چکے ہیں اور پریزیڈنٹ صاحب نے اس میں رول پلے کیا. اس میں خان صاحب کی ملاقات ہوئی اور اس میں آئس بریکنگ سیشن تھا وہ، اینڈ دیٹ واز دا آئس بریکنگ سیشن. اس آئس بریکنگ سیشن میں ایز سچ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، اینڈ دیر واز نو ڈیولپمنٹ ایز سچ. وہ کسی جگہ پہ کسی منطقی انجام تک وہ جو ملاقات تھی وہ نہیں پہنچی. دوسرے ملاقات یہ تھی کہ دونوں سائیڈوں نے، جیسے میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ ذکر کیا کہ پی ڈی ایم کی طرف سے بھی 4 لوگ تھے اور پی ٹی آئی کی طرف سے بھی 4 لوگ تھے، اور وہ مل کے بیٹھنے کے لیے انہیں کہا گیا تھا کہ آپ بیٹھیں اور اس کا کوئی حل نکالیں. لیکن اس کا حل نکل سکتا ہی نہیں تھا اور نہ نکلے گا، اور وہ بھی جو مذاکرات چل رہے تھے وہ ختم ہو چکے ہیں ایز سچ. اور اب جو ہے وہ تیسرا راؤنڈ جس کا میں بار بار ذکر کر رہا ہوں، وہ تیسرا راؤنڈ، اور تیسرا راؤنڈ جو ہوگا وہ فائنل راؤنڈ ہوگا. اور اس فائنل راؤنڈ کے اندر جب تک کرتا دھرتا نہیں بیٹھیں گے اس کا بھی حل نہیں نکلے گا. ناؤ اگر اس سے سچویشن تھوڑی سی آگے چلتے ہیں، اب مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب نے آج ایک نئی بات کہی. خان صاحب کہتے ہیں جناب کہ جب میں پہنچوں گا اسلام آباد کے قریب تو میں سب لوگوں کو دعوت دوں گا کہ وہ شامل ہو جائیں لانگ مارچ کے لیے. ناؤ دس از اے سچویشن جس کی میں بار بار انڈیکیشن دے رہا تھا اور بار بار میں کہہ رہا تھا کہ جتنے راستے اسلام آباد کی طرف جا رہے ہیں وہاں پہ اگر یہ سب لوگ اکٹھا کرنا شروع ہو گئے، یعنی کہ کشمیر کی سائڈ سے، کے پی کے کی سائڈ سے، پنجاب کی سائڈ سے، اور یہ سب لوگ اگر اکٹھا ہونا شروع ہے، پہاڑوں کا بڑا ذکر کیا جاتا ہے پی ٹی ایم کے جلسے جلوسوں میں کہ پہاڑوں سے لوگ اتریں گے، اور خاص طور پہ شیخ رشید صاحب کیونکہ پنڈی کے ہیں، میری کانسٹیٹوئنسی کے ہیں، ان کو وہ ماشاءاللہ بڑے سلطان رہ ہی رہے ہیں اور ابھی بھی ہیں، اور وہ اس قسم کی سٹیٹمنٹس دیتے ہیں کہ پہاڑوں سے لوگ اتریں گے. پہاڑوں سے لوگ اترنے کا مقصد یہ ہے کہ جو پیر سہاوا کی روڈ ہے جو اسلام آباد سے اوپر جاتی ہے، وہاں پہ بارڈر بنتا ہے کے پی کے کا اور اسلام آباد کا، تو وہ وہاں کی انڈیکیشن دیتے رہتے ہیں بار بار کہ جناب پہاڑوں سے لوگ اتریں گے. تو پہاڑوں سے لوگ اترے یا نہ اترے، the point is کہ وہاں پہ اگر سچویشن بنے گی، اسلام آباد کی طرف اگر سچویشن بنے گی، اسلام آباد کی طرف آنے کے راستوں پہ اگر سچویشن بنے گی تو یہ سچویشن کہیں پہ رکے گی نہیں. میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں یہ رکے گی نہیں. آپ میرے سے اچھی خبر پوچھنا چاہتے ہیں، لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ ابھی تک جس طریقے سے چل رہا ہے کام، اور گجرات سے اگر مونس الہی صاحب یا پرویز الہی صاحب بھی شرکت کر لیں لانگ مارچ کے اندر تو سچویشن ڈیفرنٹ ہوگی. لیکن اگر وہاں پہ سچویشن بنی اسلام آباد کے اندر اور جیلم کراس کرنے کے بعد اگر کوئی سچویشن ڈیفرنٹ بننا شروع ہو گئی تو پھر اسلام آباد کے راستوں پہ جب وہ سچویشن بنے گی، اگر بنتی ہے، اللہ نہ کرے بنے، تو پھر گورنر رول اگر لگ جاتا ہے کے پی کے میں، گورنر رول لگ جاتا ہے پنجاب میں، تو پھر کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، اس کو رول آؤٹ مت کریں، گورنر رول لگ سکتا ہے. میں نے پہلے آپ کو کہا تھا کہ جناب اس فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ جناب 245 کے تحت ایمرجنسی لگا سکتی ہے. دوسرے تیسرے روز رانا ثناء اللہ صاحب جس کے ساتھ مجھے آپ ہمیشہ جوڑتی رہتی ہیں، وہ انہوں نے بھی کہہ دیا جناب کہ وہاں پہ جناب ایمرجنسی لگ سکتی ہے. تو تھنگز کین گو اگلی، بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم ایک اور بھی سینیریو ڈیولپ ہو رہا ہے عائشہ. وہ سینیریو یہ ہے کہ اسلام آباد تک پہنچے ہی نہ، اسلام آباد سے پہلے ہی سارا کام ختم ہو جائے، اسلام آباد سے پہلے ہی کوئی حل نکل آئے. ٹھیک ہے، تو وہ بھی تو حل نکل سکتا ہے. جو اچھی خبر جیڑی تسی میرے کول مانگ رہے ہو یہ پر اودا ہے مسئلہ نا کہ جو 2 راؤنڈ ہو چکے ہیں ان میں بات نہیں بنی، تو تیسرے راؤنڈ میں ایسا کیا چمتکار یا معجزہ ہو سکتا ہے؟ بہرحال جو خطرہ جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، ایمرجنسی، گورنر رول، اس کا میں ایک چھوٹا سا عائشہ میں جواب دے دوں کہ وہ آپ کہہ رہی ہیں نا وہ اگر 2 راؤنڈ ناکام ہو چکے تو تیسرا کامیاب کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ایسے ہو سکتا ہے کہ جناب 126 دن کا جب دھرنا تھا عمران خان کا، تو اس میں جناب رات کو جب گئے تھے ان کے کزن تھے خان صاحب کے جو طاہر القادری صاحب اور عمران خان صاحب، جب پنڈی گئے تھے اور نواز شریف صاحب کے کہنے پہ راحیل شریف صاحب سے ملنے گئے تھے، تو فجر کی نماز کے بعد واپس آئے تھے
تو وہ بھی ہو گیا, تو گھنٹیاں دی گل ہے, ایڈے دنوں دی گل نہیں ہوندی, گھنٹیاں دی گل ہے. ہاں پر ہن وہ گلاں نہیں رہیاں رانا صاحب, ہن وہ گلاں نہیں رہیاں, ہن بڑا فرق ہے. اطہر بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب مان جاؤ گلاں, او مان جاؤ میری گل, آج بھی آج وہی گل. اطہر کو منا لینے, اطہر کو منا لینے. اطہر دیکھو عمران خان صاحب از ناٹ اسکیئرڈ آف اینی تھنگ, جو بھی ہوتا ہے وہ تو کہتے ہیں ماشاءاللہ بھی لگا لیں. مجھے کس بات سے ڈرا رہے ہیں؟ عمران خان صاحب نے تحریک عدم اعتماد سے پہلے کہہ دیا تھا میں خطرناک ہو جاؤں گا, خطرناک ہو جاؤں گا. خطرناک عمران خان کیا کامیاب عمران خان بھی ہوگا؟ یہ بڑا میٹر کرتا ہے اطہر اس ساری سچویشن میں. دیکھیں کامیابی کو آپ کس پیمانے پہ ناپتے ہیں یا تولتے ہیں. آج مریم بی بی نے لندن میں بیٹھ کے پریس کانفرنس کی اور فرمایا کہ عمران خان پاکستان کی سیاست کا سٹیک ہولڈر نہیں ہے. جو لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور پھر انہوں نے اپنی ایک داستان بھی سنائی دکھ بھری کہ کتنا بڑی ہمارے خلاف سازش ہوئی, اس میں عدلیہ بھی شامل تھی, اس میں ادارے بھی شامل تھے, اور ماشاءاللہ دونوں باپ بیٹی انہی فلیٹس میں رہ رہے ہیں جن کی آج تک منی ٹریل نہیں دی, اور پھر سازش بھی کہہ رہے ہیں کہ جو پاناما آیا تھا وہ کسی قسم کی کوئی سازش ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ جو خان صاحب کی تعیناتی کے حوالے سے بات کرتے ہیں, اب اس وزیر اعظم کی آئینی حیثیت جو ہے, کوئی بھی وزیر اعظم ہو اسی کا یہ آئینی اختیار ہے کہ وہ آرمی چیف کو لگائے گا. جب خان صاحب کی حکومت تھی تو انہوں نے پورا سسٹم گرا دیا, انہوں نے کہا کہ ان کو ہم یہ اجازت نہیں دے سکتے. لیکن یہ جو موجودہ وزیر اعظم ہیں, ان کی آئینی حیثیت یہ ہے کہ ایک عدالتوں کو مطلوب شخصیت, ایک معزز شخصیت جو عدالتی مفرور ہے, وہ لندن میں بیٹھ کے صرف ٹویٹ پہ حکم دے رہی ہے کہ تم نے اس سے مذاکرات نہیں کرنے, ملک کے وزیر اعظم کو. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس وقت پاکستان کے ساتھ اور پاکستانیوں کے ساتھ مذاق کیا ہو رہا ہے, کہ کس سے مشاورت ہوگی, کہ پھر کوئی بھی اگر اہم تعیناتی ہوگی تو وہ لوگ جن کی سٹیکس ہیں جو لندن میں بیٹھے ہوئے, کیا ان کی مشاورت سے یہ ساری چیزیں ہوں گی؟ جہاں تک خان صاحب کی ناکامی کا تعلق ہے, کیا کرم کا نتیجہ ہمارے سامنے نہیں ہے, ضمنی انتخابات کا نتیجہ ہمارے سامنے نہیں ہے؟ اگر آپ کامیابی یہ سمجھتے ہیں کہ بند کمروں میں بیٹھ کے سازش کر کے حکومتوں کو گرانا وہ اگر کامیابی ہے تو وہ ایک علیحدہ پیمانہ ہے. اگر عوام کے دلوں میں جگہ بنانی ہے, عوامی ووٹ لینا ہے, وہ ایک الگ پیمانہ ہے. آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ 2000 بندہ آ رہا ہے, دوسری طرف آپ عدالت کو بار بار, آج بھی مریم بی بی نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ عدالت اس کو روکے. 2000 بندہ ہے اور ملک کی سب سے بڑی عدالت کو یہ کہہ رہے ہیں کہ روکے. تو میرے خیال میں جو عمران خان کتنا ناکام ہے یا کتنا کامیاب ہے, اس کا اندازہ ہم انتخابی نتائج سے لگا سکتے ہیں, اور وہ پوری قوم کے سامنے ہے. ہاں یہ پیرلل سچویشن چل رہی ہے نسیم صاحب, اور یہی بات عمران خان صاحب کو کانفیڈنس بھی دے رہی ہے کہ عوام ان پر اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں. لانگ مارچ میں بندوں کی تعداد کتنی ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پتہ چل جائے گا, بٹ وائی گو سلو پالیسی اس لانگ مارچ کے حوالے سے, جس کو لے کے اب تنقید کا موقع مل گیا کہ یہ لاسٹ مارچ ہے, یہ پارٹ ٹائم مارچ ہے. وائی گو سلو پالیسی آف عمران خان؟ اچھا دیکھیں, جس طرح 2014 کا دھرنا ہوا تھا تو اس وقت تو بات سمجھ آتی تھی کہ 2013 میں الیکشن ہوئے تھے اور پھر الیکشن 5 سال بعد ہونے تھے, تو بہت اس وقت جلدی تھی. لیکن عمران خان صاحب نے کیا ہوم ورک کیا ہوا ہے, میرا مطلب کہ جب انہیں حکومت ملی تھی 3-3.5 سال انہوں نے حکومت کی, اس وقت وہ کیا تبدیلیاں لے کے آئے جو انہوں نے اس وقت بات کی تھی. اکانومی میں آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے اسد عمر کو لائے, پھر حفیظ شیخ آئے, پھر شوکت ترین آئے, تجربے وہاں پہ ہوتے رہے. ابھی بھی اگر الیکشن کی ان کو جلدی ہو رہی ہے جو کہ اگلے سال ہو ہی جانے, تو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ انہوں نے کوئی اپنی شیڈو کابینہ بنائی ہے, کوئی نئی چیز, کئی نئی پالیسیز یہ سامنے لے کے آئیں جو عوام کو بتائیں. ٹھیک ہے, یہ چور والی بات بہت ہو گئی, عوام کو پتہ چل گئی, کورٹس نے کچھ فیصلے دیے, ریورٹ کر دیے, لیکن میرے خیال سے وقت اس وقت یہ ہے کہ بتایا جائے کہ پاکستان کی اکانومی کس طرح بہتر کریں گے. آپ کے پاس نیا کیا پلان ہے؟ کیا آپ اسی ٹیم کے ساتھ دوبارہ اتریں گے جس میں اپنا اسد عمر صاحب ہیں یا عامر کیانی صاحب ہیں, یہی ٹیم دوبارہ آئے گی جو 3-3.5 سال جس کا آپ نے تجربہ کر لیا؟ اور دوسرا عائشہ, مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ شاید یہ لانگ مارچ اسلام آباد نہ پہنچے. جو کہا جا رہا ہے نا کہ ہمارے پلانز ہیں اور ہم آہستہ آہستہ ڈسکلوز کریں گے, جیسے پہلے کہا تھا کہ جمعرات یا جمعے کو اناؤنس کروں گا, اور اس سے پہلے ہی لانگ مارچ اناؤنس کر دی. اس کے بعد جو روٹ بنایا تھا, کہا تھا کہ ہم 4 نومبر تک جو ہے وہ ہم پہنچ جائیں گے اسلام آباد, لیکن اب 10 نومبر کی بات ہو رہی ہے. اور یہ بھی پلان ہو سکتا ہے کہ یہ اسلام آباد پہنچے ہی نہ. اگر یہ پنڈی جا کے ڈیرے لگا دیتے ہیں تو پنڈی ایک تو پنجاب حکومت کے زمرے میں آتا ہے, ان کی حدود میں آتا ہے. دوسرا, اگر پنڈی میں بھی 4-5 لاکھ لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو پھر ایک بہت بڑا کیوس ہو جائے گا, اور اگر سپریم کورٹ کا کوئی آرڈر ہے کہ آپ نے فلاں جگہ سے پیچھے رہنا ہے تو وہ بھی کمپلائی ہو جائے گا. اور پنڈی میں اگر 4-5 لاکھ لوگ ان کی سڑکوں پہ جمع ہو جاتے ہیں تب بھی حکومت کے لیے, وفاقی حکومت کے لیے ایک بہت بڑا
مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ آرمی چیف کی تعیناتی کو جو اتنا متنازع بنایا جا رہا ہے یہ بہت غلط بات ہے, کیونکہ آرمی ہماری ٹوٹلی ایک پروفیشنل ادارہ ہے اور ان کے جو سربراہ ہیں وہ پوری ایک اسکروٹنائزیشن سے گزر کے آئے ہوتے ہیں. وہاں پہ یہ تاثر دینا کہ جی ان کا آرمی چیف آ جائے گا یا ہمارا آ جائے گا, یا یہ نہ لگائیں جو ان کے گریونسز ہیں عمران خان صاحب کے کہ شہباز شریف یا نواز شریف صاحب پہ کیونکہ الزامات ہیں تو وہ ان کو نہ لگائیں. لیکن بات یہ کہ آئینی اور قانونی طور پہ تو اس میں کوئی حکم نہیں ہے. ابھی نیب کا چیئرمین بھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپوزیشن لیڈر کی مشاورت سے لگایا. اگر عمران خان صاحب اسمبلیوں میں موجود ہوتے تو پھر راجہ ریاض سے تو مشاورت نہ اچھا, یہ جو دستبرداری ہے اس بات سے کہ جو بھی آرمی چیف آ جائے ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, یہ واقعی نوشتہ دیوار پڑھنا ہے کہ جو ہونا ہے وہ تو ہو کے رہے گا, اور لانگ مارچ کی سکسیس جیسے پریڈکٹ کر رہے ہیں ان کے اوپوننٹس, یہ اس بات کا اظہار ہے؟ دیکھیں عائشہ, بالکل اب تو وقت قریب آتا جا رہا ہے, اب نومبر شروع ہو گیا ہے. جس وقت بھی وزارت دفاع سے سمری وزیر اعظم ہاؤس سے ارسال کر دی جاتی ہے اور ان کو وہ سمری مل جاتی ہے تو ہی ہیز گاٹ آل دا پریروگیٹو, اس میں کوئی کنسلٹیشن نہیں ہے, اٹس ٹوٹلی دا پریروگیٹو آف دا پرائم منسٹر. اور وہ کسی کو بھی جو کہ پانچوں ماشاءاللہ بالکل پروفیشنل ہمارے لیفٹیننٹ جنرلز ہیں ان میں سے کسی ایک کا نام آگے دے دیا جاتا ہے اور وہ آرمی چیف بن جائیں گے. 29 نومبر کو جس طرح موجودہ ہمارے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے کہا کہ میں چلا جاؤں گا, وہ اسٹک ان کی جو ہے وہ ٹرانسفر ہو جائے گی نئے آنے والے آرمی چیف کو, تو میرے خیال سے اس بات کو تو مزید متنازع نہیں بنانا چاہیے. اور یہ ایک اچھا جیسچر بھی ہے اگر پی ٹی آئی کی طرف سے آئے کہ اس کے اوپر ان کو کوئی اعتراض نہیں, کیونکہ پوری قوم کو پتہ ہے کہ جو بھی آئیں گے وہ ٹوٹلی پروفیشنل ہوں گے اور ان کا تو بات تو صرف الیکشن کی تاریخ کے اوپر رہ گئی نا. الیکشن کی تاریخ کی بات رہ گئی ہے, وہ لینا چاہ رہے ہیں, لیکن الیکشن کی تاریخ بھی اب تو دیکھیں عائشہ کے تقریباً 1 سال کے اندر, آج نومبر شروع ہو گیا ہے, اگر روٹین میں بھی جنرل الیکشن ہوتے ہیں تو سپٹمبر اکتوبر میں ہو سکتے ہیں. تو اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ مئی جون میں یا مارچ میں ہو جائے تو اس سے کیا حاصل ہوگا؟ اگر تو انہوں نے کوئی اپنا بہت اچھا معاشیات کا پیکج بنا لیا ہوا ہے کہ ان کو جلدی ہے کہ یہ حکومت میں آ کے پاکستان کی اکانومی کو درست کرنا شروع کر دیں گے, پھر تو بہت اچھی بات ہے, لیکن ایسا کوئی پلان سامنے ابھی تک آیا نہیں ہے. اور اگر الیکشن سپٹمبر اکتوبر میں ہو جاتے ہیں تو اس میں مجھے کوئی حرج نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, حکومت اگست کے قریب اپنی مدت پوری کرے گی, اس کے بعد نگران سیٹ اپ آئے گا اور پھر وہی بات کہ اکتوبر نومبر تک معاملہ پھر جاتا دکھائی دے رہا ہے. لیکن اس سے پہلے کی تاریخ چاہتے ہیں عمران خان صاحب, اور اب تو بات اسی کے گرد شاید گھومے گی کیونکہ پرویز خٹک صاحب نے کہا انہیں اعتراض ہی کوئی نہیں ہے. لیکن یہ ایک دم پالیسی میں چینج ہے. عمار صاحب آپ اس پہ اظہار بھی کر چکے ہیں اپنی رائے کا. نون لیگ کی جانب سے جو یہ کہا جا رہا ہے کہ 224 دن بھی بیٹھے ہیں تو ان سے بات نہیں کرنی, مذاکرات نہیں کرنے, نون لیگ کی ایسی پالیسی سمجھ سے باہر اس لیے ہے کہ جو بھی ہو سیاسی پارٹی سیاسی قوتیں ہمیشہ ڈائیلاگ کی طاقت پہ یقین رکھتی ہیں. نون لیگ کی جانب سے ایسا کیوں کیا جا رہا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے, اگر آپ کسی گفتگو کے کسی ایک ٹکڑے کو پکڑ کر اس کے اوپر بحث شروع کر دیں گی تو وہ مناسب نہیں ہے. ہمیں سیاق و سباق کو جاننا چاہیے. آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب نے جب وزیر اعظم کا حلف اٹھایا تھا, شہباز شریف نے اس دن اپنی تقریر میں کہا تھا کہ ہمیں میثاق معیشت کرنا چاہیے. اس کے بعد میرے جیسے لوگ اور بہت سارے ان کی پارٹی کے اپنے لوگ بے انتہا ناراض ہوتے تھے. ہر موقع پہ شہباز شریف کہتے تھے نہیں, میثاق معیشت, بات چیت, مذاکرات. ایک شخص جو مسلسل آپ کو گالی دے رہا ہے, ایک شخص جو آپ کے اوپر بیہودہ الزام لگا رہا ہے, ایک شخص جو آپ کے گھر کی خواتین کے بارے میں زبان درازی کر رہا ہے, اس کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے. آپ شہباز شریف کے رویے پر اور حکومت کے اس رویے پر کہ وہ مذاکرات نہیں کرنا چاہتے, اس پہ کرٹیسائز کر رہے ہیں. میرے خیال میں زیادہ کرٹیسائز کرنے کی تو بات یہ ہے کہ عمران خان کا رویہ ایسا ہے ہی نہیں, اس کے اندر لچک ہے ہی نہیں کہ کسی طرح وہ ایک ٹیبل پر بیٹھ سکیں. اور جن کو, کیونکہ عمران خان کی ساری سیاست یہی ہے. دیکھیے عمران خان کی تقریر کیا, دیکھیں عوام بھی تو یہ دیکھ رہے ہیں نا, یہی لہجہ دیکھ رہے ہیں, لیکن قبولیت دے رہے ہیں عمران خان صاحب کو. اب بیلٹ کے ذریعے انہیں جو کامیابی مل رہی ہے آپ اس کو جھٹلا تو نہیں سکتے نا؟ میں بالکل نہیں اس کو جھٹلانا چاہتا. بہت اچھی بات ہے, جمہوری طریقے سے اگر آپ اپنی نشستیں خود جیتتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, اس میں تو کوئی بالکل. لیکن ساتھ ساتھ آپ چیف الیکشن کمشنر کو پھر گالی نہ دینا. عمران خان کی دیکھیے ان کی تقریر کا کانٹینٹ کیا ہوتا ہے. 50% نواز شریف زرداری, چور, ڈاکو. باقی 40% ان کا یہ ہوتا ہے کہ گالم گلوچ, الزام, حقیقت کچھ بھی نہیں. 10% ورلڈ کپ کی کہانیاں.
آپ اس میں سے 1% بھی بتا دیں کہ آپ کی کارکردگی کیا ہے، آپ نے کیا کیا ہے، تو یہ کبھی بھی ان کی طرف سے نظر نہیں آئے گا۔ الٹیمیٹلی عمران خان کی کامیابی یہ ہے اس لانگ مارچ کے حوالے سے کہ بہت ساری چیزیں نظروں سے پوشیدہ ہو گئی ہیں۔ توشہ خانہ کا کیس جو ہے وہ اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا، فارن فنڈنگ جو ہے اب چھپا چھپا سا قصہ ہے، لوگ اس وقت ہر وقت یہی بات کر رہے ہیں کنٹینر کے گرد کتنے لوگ ہیں، 2000 ہیں، حکومت روک لی ہے، کنٹینر لگ گئے ہیں، ڈرون منگا لیے گئے ہیں۔ دوسرا، بعض اوقات نا ہم اپنے تجزیوں میں بہت زیادہ جو ہے تکلیف دہ حد تک ون سائیڈڈ ہو جاتے ہیں۔ ابھی اسی پروگرام میں گفتگو ہوئی کہ مریم نواز نے لندن میں جا کر یہ بات کی، باپ بیٹی لندن میں بیٹھے ہیں، یہ آدھا سچ ہے، اور آدھا سچ جھوٹ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ پورا سچ یہ ہے کہ یہی باپ بیٹی اپنی نواز شریف صاحب اپنی اہلیہ کو، مریم نواز اپنی والدہ کو بستر مرگ پر چھوڑ کر پاکستان واپس آئے تھے ایک ایسے مقدمے میں جو مقدمہ جھوٹ پر مبنی تھا، اس کے اور انہیں پتا تھا کہ یہاں پر آ کر ان کو گرفتار کر لیا جائے گا، اس سب کے باوجود وہ واپس آئے۔ مریم نواز کے حوالے سے میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں، ذاتی طور پہ بھی جانتا ہوں، ان کی لندن روانگی ایک ذاتی مسئلے کے حوالے سے ہے، وہ بہت پرسنل ہے، اس کے حوالے سے بات نہ کی جائے تو میری درخواست ہوگی بہت اچھی۔ دوسرا یہ ہے کہ الزام لگانا کہ ان کے اوپر یہ الزام ہے، ہمارے صدر مملکت پر کیا الزامات ہیں؟ آپ کو پی ٹی وی والا کیس یاد نہیں ہے؟ آپ کو پارلیمنٹ پہ حملے والا کیس یاد نہیں ہے؟ آپ کو عمران خان کیا اس کال میں یہ نہیں کہہ رہے تھے بہت اچھا ہو گیا، لوگ چڑھ گئے، اور یہ سارے الزامات ان لوگوں پر بھی ہے۔ اگر آپ نے آئینہ دیکھنا ہے تو مکمل طور پہ دیکھیے، اگر آپ آدھا دیکھیں گے تو آپ کو اپنا چہرہ بھی آدھا نظر آئے گا۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کتاب کے دونوں صفوں کو دیکھیں، اگر نہیں دیکھیں گے تو آپ کو وہی سوچ ہوگی جو ہمارے ہاں ٹین ایجرز کی ہے، جس طرح جو ہمارے الیکٹرانک میڈیا نے تخلیق کی ہے، ایجاد کی ہے کہ سارے سیاستدان گندے ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں، ظالم ہیں، جابر ہیں۔ سارے لوگ ایسے نہیں ہیں، انہی کی وجہ سے جمہوریت قائم ہے۔ اور جو اگر اس ملک میں کوئی چیزیں بنی ہیں، کوئی بہتری ہوئی ہے، جو ذرا سی بھی ہوئی ہے، زیادہ نہیں ہوئی، تو وہ انہی سیاستدانوں کی وجہ سے۔ دوسری بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ہمارے ہاں سیاستدانوں کو گالی دینا بہت آسان ہے، لیکن ان کی قربانیاں بھی بہت زیادہ ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، ان کی قربانیاں بہت زیادہ ہے۔ جی، آپ کی اجازت ہو یا تو بریک کے بعد اگر آپ نے بریک لینی ہے تو نہیں، بریک نہیں لینی، مجھے رانا صاحب کی طرف جانا ہے، رانا صاحب سے پوچھنا ہے کہ کوئی اور انسٹیٹیوشن بھی سامنے آ سکتا ہے۔ آپ کہیے اطہر۔ اچھا، پھر ایک چھوٹا سا میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا۔ بالکل عمار صاحب نے درست فرمایا کہ بالکل پورا سچ بولنا چاہیے۔ عمران خان نے کیا آج تک بیگم کلثوم نواز صاحبہ کو ٹارگٹ کیا؟ کسی بھی شریف خاندان کی اس خاتون کو ٹارگٹ کیا جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ دوسری طرف ان کا بیانیہ کیا ہے؟ پنکی پیرنی، آج اگین مریم بی بی نے لندن میں بیٹھ کے پنکی پیرنی، فرا گوگی، وہ خواتین جن کا سیاست سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو ان کا تو ٹوٹل بیانیہ یہ ہے کہ وہ عمران خان کے گھر کی خواتین کو ٹارگٹ کرتی ہیں، اس کے علاوہ یا ان کی پوری جماعت جو ہے وہ ٹارگٹ کرتی ہے۔ اچھا، اور دوسری بات یہ ایک بڑی پرابلمٹک چیز ہے کہ جمہوریت میں سیاستدانوں کی بڑی قربانیاں ہیں، لیکن یہ کیسی جمہوریت ہے جس میں جمہور ہمارے خلاف ووٹ دے تو وہ ناپختہ ذہن ہے، وہ پاگل ہے، وہ ٹین ایجر ہے، وہ ال انفارمڈ ہے۔ تو دیکھیں جمہوریت میں تو جمہور ہی فیصلہ کرے گا نا، جمہور نہیں بتانا ہے کہ وہ کس کو درست مانتا ہے، کس کو غلط مانتا ہے۔ تو جو آپ کی مخالفت کرے تو وہ جو ہے وہ کم عقل ہے یا ناپختہ ذہن والا ہے، جو آپ کے حق میں بات کرے۔ اور آخری چیز جو ہے کہ کوئی بھی سکینڈل جو آیا تھا وہ نہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی تھی، نہ پاکستان کی عدلیہ لے کے آئی تھی۔ ایک عالمی سطح پہ مبینہ کرپشن کا سکینڈل آیا، پاناما پیپرز، دنیا بھر میں اشرافیہ کے اس میں نام آئے، اور وہ جو فلیٹس ہیں آج تک منی ٹریل نہیں دی۔ پورا سچ یہ ہے کہ آج تک ایک پیپر نہیں دکھایا کہ وہ فلیٹس کس طرح خریدے۔ لیکن اس کیس میں اب ججز جی کیا کہہ رہے ہیں؟ جی عمار صاحب، مجھے علم ہے کہ آپ بھی جواب دیں گے، کہیے اب۔ نہیں، دیکھیے، یہ اسی بات کو میں کہتا ہوں، میرے بہت اچھے دوست ہیں اور مجھ سے کم عمر ہیں، لیکن میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں۔ دیکھیے، یہ آدھا سچ ہے نا کہ
خواتین کے خلاف کوئی بات نہیں کی. اگر آپ کو یاد ہو کہ پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے مریم نواز کا جب منڈی بہاؤالدین میں جلسہ تھا اس قدر غلیظ ٹرینڈ بنا تھا کہ میں اس پروگرام کی طہارت کے پس منظر میں وہ لفظ بول نہیں سکتا. جی آپ کو یاد ہوگا کہ بیگم ایون کہ کلثوم نیب نواز میں جو جب کیسز بستر بنائے مرد گئے پہ تھے، تھی، جی جی عمار صاحب جو کیسز بنائے گئے تھے وہ شریف فیملی کی خواتین کے اگینسٹ تھے. جی ہاں، بیگم کلثوم نواز جب بستر مرگ پہ تھیں، آپ کو یاد نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ ان کے کمرے میں گھسے تھے یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ زندہ ہیں یا جی، ڈرامہ ویڈیو کر رہی بنانے ہیں. کے لیے یہاں یہ پر ٹی وی چینلوں میں واضح طور پر یہ کہا گیا تھا، ثبوت دکھا کے کہ یہ تو ان کا اپنا اسپتال ہے، یہ تو ڈرامہ ہو رہا ہے. تو یہ آدھی تصویر ہے جسے ہم دیکھتے ہیں. اور عمران خان کے حوالے سے اگر آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہے کہ اس نے فلاں شخص کو گالی نہیں دی تو وہ ہی از بیڈلی مسٹیکن، کیونکہ عمران خان نے کوئی چیز، کوئی عہدہ، کوئی ادارہ، کوئی جماعت، کوئی خاتون نہیں چھوڑی جس کو گالی نہ دی ہو. اچھا، ویسے خواتین کے حوالے سے تو مجھے تھوڑا ہے کہ عمران خان صاحب تھوڑا اس میں روک رکھتے ہیں. عمار صاحب یہ ضرور ہے کہ وہ ٹارگٹ کرتے ہیں اور بروٹلی ٹارگٹ کرتے ہیں. میرا خیال ہے آج زرداری صاحب کو، مریم بی بی ایک سیاسی لیڈر ہیں، ان کو خان صاحب کی لیکن پھر بھی خاتون ہونے کا لحاظ تو پاس تو کرنا چاہیے. اطہر میرا خیال ہے اتنی لبرٹی دینی چاہیے خاتون. جی بالکل کرنا چاہیے. پر آپ مجھے خان صاحب کا ایک ایسا بیان دکھا دیں جس میں انہوں نے یہ کہا ہو کہ جو سیاست سے ہٹ کے ہو، کوئی بھی ایک ایسا بس انہوں نے ایسے کہا تھا کہ بار بار میرا نام نہ لو. آپ کو پتا ہے وہ بیان کتنا، یہ کتنا برا بیان تھا. وہی میں بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں آپ لوگ رانا صاحب کا رستہ، میں رانا صاحب کا رستہ، ہاں میں اسی لیے کہہ رہی تھی کہ آپ ہیلمٹ پہن کے بیٹھے دونوں. ہاں، رانا صاحب کی طرف جانا ہے مجھے، کیونکہ رانا صاحب سے ہم نے سولوشن لینا ہے سارے اس کلیش کا. رانا صاحب آپ بار بار بات کریں انتہائی اقدامات کی جو کہ ہو سکتے ہیں ممکن، لیکن ایسے میں آج مریم نواز صاحبہ نے بھی سپریم کورٹ کو کہا کہ عمران خان صاحب کے بیانات کے اوپر پکڑ نہیں ہے، عدالت کو نوٹس لینا چاہیے. جے یو آئی فے بھی درخواست لے کر سپریم کورٹ پہنچ چکی ہے. تو کیا وہاں سے کوئی انیشیٹو نہیں ہو سکتا اس معاملے کو لے کر کے وہی سچویشن کو ڈیفیوز کرنے کے لیے آگے آئیں، کوئی لارجر بینچ بنے، ماضی میں بنتے رہے ہیں؟ دیکھیں ہو سکتا ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے، اور اس کے کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، اس سے آگے بھی کچھ ہو سکتا ہے، اور اس سے پہلے بھی کئی چیزیں ہوتی رہی. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. میں اس طرف آتا ہوں عدالت پہ. اگر آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دیں. ایک اپوائنٹمنٹ کی بات ہوتی ہے کہ جناب پی ٹی آئی والے یا عمران خان صاحب جو ہے اپوائنٹمنٹ میں جو ہے اپنا رول پلے کرنا چاہتے ہیں when it comes to the appointment of چیف آف آرمی اسٹاف. نہیں کر سکتے، بالکل نہیں کر سکتے. کانسٹیٹیوشن آئین اس کی اجازت نہیں دیتا. مطلب آپ جو مرضی کہہ لیں، ٹھیک ہے آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں، بٹ یو کین ناٹ سٹ اکراس دا ٹیبل ود دا چیف ایگزیکٹو اور دا پرائم منسٹر آف دا کنٹری اور آپ کہیں جناب کہ میں 3 نام میں دیتا ہوں 3 آپ دیں، جو کہ لیجڈلی ریپورٹڈلی جو بات ہو رہی ہے. اور میرا نہیں خیال کہ شہباز شریف صاحب کے پاس اس قسم کی کوئی بات گئی ہوگی. ہو سکتا ہے سیاسی بیان ہو، لیکن ہو نہیں سکتا. اپوائنٹمنٹ چیف ایگزیکٹو ہی کرتا ہے، پرائم منسٹر ہی کرتا ہے، جو بھی ہو وہی کرتا ہے. سو اس پہ آرگومنٹ کرنے کی یا اس پہ بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کون چیف آف آرمی اسٹاف لگائے گا یا پی ٹی آئی کا اس میں رول ہو سکتا ہے یا نہیں ہے، عمران خان کا رول ہو سکتا ہے ہی نہیں. ایک چیز آپ سے بات کرنا چاہوں گا. ایک بات یہاں پہ ہو رہی تھی چارٹر آف اکانومی کی. چارٹر آف اکانومی کا ایک انسیڈنٹ آپ کو کوٹ کر دیتا ہوں. نئی حکومت آئی تھی پی ٹی آئی کی، عمران خان صاحب کی نئی حکومت تھی. پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر صحافی بیٹھے ہوئے تھے، گنے چنے صحافی تھے جو بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ، اور وہاں پہ ایک پوائنٹ ریز کیا گیا جی کہ جناب نون لیگ کہتی ہے کہ چارٹر آف اکانومی کر لینی چاہیے. آپ یقین مانیں کہ وہاں پہ دوسرے سانس میں کہا گیا، ایک فیڈرل منسٹر تھے اس وقت کے اور ابھی بھی ان کے لیفٹ رائٹ ہوتے ہیں عمران خان صاحب کے، انہوں نے دوسرے ہی سانس میں کہا جی کہ چارٹر آف اکانومی از ناٹ پاسبل. انہوں نے رائٹلی بالکل دو فرکشن آف سیکنڈ میں انہوں نے ریفیوز کر دیا کہ چارٹر آف اکانومی نہیں ہو سکتی. تو آئی سیڈ کہ جی آپ پوچھیں تو صحیح، غلطی کرو نا کہ چارٹر آف اکانومی ہونی کی ہے یا کس طرح ہونی ہے. انہوں نے کہا نہیں وہ ہو ہی نہیں سکتی. پتہ خان صاحب بیٹھے ہوئے تھے بیفور خان صاحب کوڈ آنسر. خان صاحب نے ابھی جواب ہی نہیں دیا، لیکن وہ فیڈرل منسٹر صاحب جو تھے انہوں نے جمپڈ ان اینڈ ہی سیڈ کہ جی چارٹر آف اکانومی نہیں ہو سکتی. اب بات آ گئی، بار بار جو بات کری ہے آپ، جو بات ہو رہی تھی مریم بی بی کی کہ پنکی کا وہ ذکر کر رہی ہے یا کسی اور کا ذکر کر رہی ہے، میں ان ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. لیکن دین اگین، اور میں آئی ریسپیکٹ دا ویمن اور میں دل سے عزت کرتا ہوں ان کی، میں اس پہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. بٹ
دا پوائنٹ از کہ انٹیلیجنس آؤٹ فٹ جو تھی, انٹیلیجنس ایجنسی جو تھی, انہوں نے خان صاحب کو یہ رپورٹ دی تھی کہ جناب بزدار صاحب کیا کر رہے ہیں اور خاتون جو ہے جن کا نام لینا پڑا مجھے مجبوراً, وہ کیا کر رہی ہیں. تو ان کے پاس وہ رپورٹ تھی, لیکن اس رپورٹ کو کہا یہ گیا کہ جناب وہ یہ دیز آر آل ایلیگیشنز, یہ ایلیگیشنز کہہ کے اس کو سیٹ اسائڈ کر دیا گیا تھا. بٹ ایجنسیز نے اپنا کام پورا کیا تھا, اور اس ایجنسیز میں 14 ایجنسیز ہیں جنہوں نے یہ اپنا کام کیا تھا کم و بیش, ٹھیک ہے. 14 انٹیلیجنس ایجنسیز نے یہ رپورٹ دی تھی, لیکن اٹ واز سیٹ اسائڈ اینڈ the answer was کہ نہیں جی ایسا کچھ نہیں ہے, یہ غلط انفارمیشن ہے. ناؤ تھوڑا سا آگے چلتے ہیں اس کو لے کے گفتگو کو, کہ ہم لوگ کر کیا رہے ہیں اس وقت, ہم لوگ بلیم گیم سے کیوں نہیں نکل رہے, why are we not like کسی طرف جاتے کیوں نہیں ہم. اس نے یہ کہہ دیا ہم اسٹیٹمنٹ جرنلزم میں پھنس گئے ہیں, we are stuck in statement journalism, he said she said کے چکر میں پڑ گئے ہم. بٹ ریالٹی چیک جو ہے, جو ریئل جرنلزم ہے, اس سے ہم ہٹ گئے ہیں. تو اس نے کیا کہا تو اس نے کیا کہا, اس نے کیا کہا تو اس نے کیا کہا. اسٹیٹمنٹ جرنلزم, بلیم گیم, دیٹس اٹ. اس سے آگے ہم جا ہی نہیں رہے. کیوں نہیں جا رہے ہم اس سے آگے؟ لیٹس موو فارورڈ. اچھا نہیں, فتنے کا کوئی مطالبہ سننا ہے نہ اسے پے سیونگ دینی ہے. یہ بطور قائد نون لیگ نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں, تو یہ سٹیٹمنٹ سے آگے ایک پالیسی لائن ہے ان کی پارٹی کے لیے, ان کی پارٹی جو اس وقت رول کر رہی ہے. ہم اس پہ بات کر رہے ہیں کہ پھر مذاکرات کے بات چیت کے دروازے کیوں بند, کیسے آگے بڑھیں گے. آپ نے کہا نا کہ ہمیں ماضی بھول کے آگے بڑھنا چاہیے. اگر قائد نون لیگ یہ بات کہہ رہے ہیں تو ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے کہ وہ تو پھر انکاری ہے کسی بھی قسم کی بات چیت سے. بات چیت کے بغیر تو مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. بالکل صحیح کہا آپ نے, لیکن اگر بات چیت نہیں کریں گے تو میں بار بار کہہ رہا ہوں, پولیٹیشین جو بھی ہوں, چاہے پی ٹی آئی ہو, چاہے عمران خان ہو, چاہے نواز شریف صاحب ہو, چاہے شہباز شریف صاحب ہو, چاہے پیپلز پارٹی ہو, چاہے کوئی بھی جماعت ہو, مذاکرات نہیں کریں گے تو یہاں پہ ایشو کھڑا ہو جائے گا. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. میں منت کر سکتا ہوں, میں ان سے ریکویسٹ کر سکتا ہوں, پولیٹیشینز کے ساتھ سب لیڈروں سے ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ یہ سارے مسائل کا حل نکالیں. میں بار بار ریکویسٹ کر رہا ہوں پولیٹیشین سے. اور یہ جو بار بار بات کی جاتی ہے نا جناب کہ ایسے نہیں ہو سکتا اور ویسے نہیں ہو سکتا, اور انٹرنیشنل پریشر ہوتے ہیں, اور انٹرنیشنل پریشر جو ہوتے ہیں آج کل کے حالات میں اس طرح ہوتے ہیں, اور ہم آئسولیٹ ہو جائیں گے اور ہم ویسے ہو جائیں گے. 2 منٹ دی کھیڈ ہوندی ہے, ٹھیک ہے, اس 2 منٹ دی کھیڈ تو بچو. ٹھیک ہے, میں تو یہی گزارش کر سکتا ہوں, ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ یہ کسی کے فیور میں نہیں ہے, یہ ہم لوگوں کی فیور میں بھی نہیں ہے, جرنلسٹوں کی فیور میں بھی نہیں ہے, پولیٹیشینز کی فیور میں بھی نہیں ہے. اور اگر کوئی پھر حل نہیں رہے گا باقی, تو پھر یہی سچویشن بنے گی جس کا میں بار بار جو کہہ رہا ہوں کہ جناب پلیز اس چیز سے بچے, اور پولیٹیشینز اپنا مسائل کا حل خود نکالیں. اس چاپ کو, اس خطرے کو رانا صاحب محسوس کیا جا رہا ہے. ایون جرنلسٹ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ کسی ملک کا ویزا لگا کر رکھو. آئی ایس آئی کے دفتروں کے باہر, ایم آئی کے دفتروں کے باہر اگر پولیٹیشینز وہاں پہ گاڑیوں کی لائنیں لگی ہوتی تھی اور لگی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اور اگر وہاں پہ جا کے پولیٹیشینز یہی کہتے رہیں گے, آج بھی, پہلے بھی کہتے تھے, آج بھی کہتے ہیں کہ جناب تھوڑا جا حوصلہ پڑھو تو جناب تسی آ جاؤ. اچھا, یہ فوج والوں کو خود جا کے پولیٹیشین, میجورٹی آف دا پولیٹیشینز ڈو دیٹ, اینڈ آئی ایم اے وٹنس ٹو دس تھنگ. بالکل کہتے ہیں, جو ڈینائی کریں میں میرے سامنے لے کے آئے ان کو, ایسا ہی ہے, میجورٹی آف دیم, سب کی بات نہیں کر رہا, میجورٹی کی بات کر رہا ہوں. یہ کیوں جا کے ان کو پھر کہتے ہیں جناب کہ آ جاؤ تسی, آ جاؤ, تو پھر نہ کھیڑیں گے نہ کھیڑن دیں گے. اس طرح بس کریں یار, بس کریں. آپ پھر باہر نکل کے انہی جرنیلوں کو جناب آپ کریٹیسائز کرتے ہیں, اسی فوج کو باہر نکل کے آپ کریٹیسائز کرتے ہیں. چلیں ہیپننگز پہ جاتے ہیں. ہاں, یہ نو ڈاؤٹ دس نیڈس ٹو, یہ اس کو عوام سمجھ گئے ہیں اب. بالکل عوام سمجھ گئے ہیں, اور عوام بھی اپنا فیصلہ ظاہر ہے آنے والے دنوں میں انتخابات کے دوران ہی دیں گے. مجھے نسیم صاحب آپ سے بریک پر جانے سے پہلے یہ ٹیک لینا ہے, ہیپننگ کی طرف آتے ہیں. جو اس وقت لانگ مارچ کی سچویشن چل رہی ہے, لانگ مارچ کا ہمیں کوئی کلو نہیں مل رہا کہ ختم کیسے ہوگا, کہاں ہوگا, کن معاملات پہ ہوگا, کون سے ٹی او آرز ہوں گے, کن نکات پہ بات چیت آگے بڑھی ہے. یہ نہیں, نتھنگ از کلیئر, اٹس لائک ٹوائلائٹ. جیسے اسموگ نے ملک کو کور کیا ہوا ہے اور خطرناک لیول تک انڈیکس اس کا پہنچ چکا ہے, موسمیاتی تبدیلیاں ہمارے ملک میں, بڑے بڑے ایشوز ہیں جن پہ بات نہیں ہو رہی, لیکن سیاسی پولیٹیکل سچویشن ایسی ہے. اب جو ویدر پریڈکشن ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ ہفتہ اتوار, پیر, منگل بارشیں بھی ہو سکتی ہیں اسلام آباد اور گرد و نواح میں, اور ملک بھر میں بھی بارشوں کا ایک سلسلہ شروع ہو سکتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ سچویشن ابھی اور ورس ہوگی. بالکل آپ نے ٹھیک کہا, بالکل ورسٹ ہو سکتی ہے, کیونکہ ابھی میں اسلام آباد اور آ رہا تھا تو اسموگ والا جو معاملہ ہے وہ شروع ہو چکا ہوا ہے,
اور آہستہ آہستہ آنے والے دنوں میں یہ چیز بڑھتی چلی جائے گی. پھر یہ کارواں کیسے آگے بڑھیں گے یا کس طرح ہوگا اور اس میں کافی مشکلات آئیں گی. لیکن آپ نے جو بات کی کہ کس طرح مذاکرات ہوں گے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ مذاکرات نہیں کریں گے تو آپ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ جائیں گے. حکومت اس وقت بالکل الیکشن کرانے کے موڈ میں نہیں ہے کیونکہ ان کو اپنی پاپولیرٹی نظر آ رہی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ہم کچھ عرصے کام کریں, عوام کو ریلیف دیں تاکہ ان کی عوام میں دوبارہ سے مقبولیت بن سکے, کیونکہ پاکستان کے حالات کروشل ہیں. اور عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں ان کی جو موجودہ پاپولیرٹی ہے وہ کہیں کم نہ ہونا شروع ہو جائے تو جلدی الیکشن کروائے جائے. لیکن اس میں آپ کو بیچ کا راستہ نکالنا ہے, کیونکہ جس قوم کے لیے, جس عوام کے لیے آپ دونوں دعوے کرتے ہیں, تمام پارٹیاں دعوے کرتی ہیں, تو ان کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. جیسے ابھی خواتین کا ذکر ہو رہا تھا, عطر کاظمی نے بھی ذکر کیا, عمار بھائی نے بھی ذکر کیا, تو کیا صرف بڑی قابل احترام ہے یہ خواتین میرے لیے, کیا صرف یہی خواتین ہیں پاکستان میں؟ آج کراچی میں ایک خاتون نے پتہ نہیں کس مجبوری کے تحت پل سے نیچے چھلانگ لگا دی. 23 کروڑ عوام ہے, اس کے بارے میں کون سوچے گا؟ اگر یہی دما چوکڑی لگی رہی تو عوام کا کیا بنے گا؟ 3.5 کروڑ عوام جو ہے وہ اس وقت سیلاب سے تنگ ہے, ان بیچاروں کے پاس نہ کھانے کو ہے, ان کا تو کوئی اب پوچھ ہی نہیں رہا, میڈیا میں بھی کوریج نہیں مل رہی, پتہ نہیں وہ کس طرح اپنے شب و روز گزار رہے ہیں. تو یہ کون دیکھے گا؟ یہ حکومت کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کا بھی کام ہے کہ جو قوم سے وعدے کرتے ہیں, عوام سے وعدے کرتے ہیں, اور آپ اسمبلیوں میں جاتے ہیں تو کم از کم عوام کا تو خیال کریں. عوام مہنگائی سے بھی پس رہی ہے, موسم کی جو سختیاں ہیں وہ بھی جھیل رہی ہے, اور عام جو پبلک ہے, جس طرح میں نے یہ خاتون کا اپنا اشارہ دیا, اس طرح اور بھی بہت ساری خواتین پاکستان میں جن کو توجہ چاہیے, حکومت کی بھی اپوزیشن کی بھی. تو میرے خیال سے اب ان دونوں پارٹیوں کو, سیاستدانوں کو مل جل کے بیٹھنا پڑے گا. اگر یہ نہیں بیٹھیں گے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ جو کچھ ہوگا پھر وہ ان کے کنٹرول سے آگے نکل جائے گا. کوئی 10 مہینے بعد وزیر اعظم بن سکتا ہے, پھر یہ نہ ہو کہ 10 سال اس چیز کے لیے انتظار کرنا پڑے, اسٹرگل آپ کو 10 سال کرنی پڑے. اگر کچھ عرصے کے لیے افہام و تفہیم کے ساتھ بیٹھ کے خود معاملے کا حل نکال لیں, اس مسئلے کا حل خود نکال لیں, تو وہ سب سے بہتر ہوگا. پھر یہ نہ کہیں کہ اب تو بہت دیر ہو گئی, ہمارے ہاتھ سے تو جو ہے وہ تمام موقع نکل چکے ہیں. چڑیاں جب کھیت چک جائیں تو معاملہ وہاں نہ پہنچ جائے. بہرحال جو ہے اس میں تو ایسے ہی معلوم ہو رہا ہے کہ ایک سٹیک ہولڈر دوسرے سٹیک ہولڈر کو کسی صورت برداشت کرنے کو, سننے کو تیار نہیں ہے, اپنی شرائط سے کوئی پیچھے نہیں ہٹ رہا. تو ایسے میں کسے ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا, یہ ایک بہت اہم سوال ہے. ایسے میں شہباز شریف صاحب کا دورہ چین اور جو عالمی منظرنامہ ہے اس کا رجحان, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ذرا اس موضوع پہ بات کر کے نکالیں گے اس سے اہم پاکستان کے لیے آنے والے دنوں میں فوائد یا اس کا پرسپیکٹیو کیا ہے اس دورے کا. ویلکم بیک. اب وقت ہمارے پاس مختصر ہے لیکن موضوع بہت وسیع ہے. ایک اہم دورہ وزیراعظم پاکستان کا بطور وزیراعظم چین کا. چائنا جس کے ساتھ تعلقات کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے تھے ہالٹ ایسی سچویشن تھی, اب اس کو امپروو کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں. 5 سے 6 منٹ ہمارے پاس ہیں اور اس میں عمار صاحب میں سوال بھی مختصر رکھوں گی کہ عالمی حالات ہیں, جو سیاسی حالات اور جو ہماری لوکل سچویشن ہے, اس کے تناظر میں یہ دورہ کتنی اہمیت کا حامل ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے اس میں 2 باتیں بہت امپورٹنٹ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس دورے کی اہمیت جو ہے سی پیک کے ریوائول کے حوالے سے بہت ہے. آپ نے درست فرمایا کہ سی پیک کے ساتھ جو گزشتہ حکومت میں سلوک کیا گیا, سارے پروجیکٹ ہالٹ پہ چلے گئے. اب یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ چائنیز گورنمنٹ کس طرح بلیو کرتی ہے. اگر شہباز شریف صاحب انہیں یقین دلانے کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ آئندہ ہمارے ہاں اس طرح کی کوئی حرکت نہیں ہوگی, تو کیسے وہ یقین دلائیں گے اور کیسے چائنیز جو ہے اس پہ یقین کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ قرضوں کے حوالے سے اگر ہمیں کوئی سہولت مل جائے تو یہ ان کا شہباز شریف صاحب کا کارنامہ کنسیڈر ہوگا, جو کہ ایز سچ نہیں ہونا چاہیے. لیکن بدقسمتی سے ہماری اکانومی ایسے کاب ویب میں پھنسی ہوئی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نظر نہیں آتا. تو میرے خیال میں انٹرنیشنل سینیریو میں یہ امپورٹنٹ وزٹ ہے, لیکن اس کے حوالے سے جو ملک میں صورتحال پیدا ہو رہی ہے, جو بد امنی کریٹ ہو رہی ہے, وہ بھی چائنیز حکومت کی نظر میں ہوگی. بالکل ٹھیک ہے, وہ بھی اس کو مانیٹر کر رہے ہوں گے عطر. اور ہم نے گلوبلی بھی بیلنس رکھنا ہے, کیسے بیلنس رکھ پائیں گے ہم مختلف پولز کے درمیان؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ چائنیز کونسل جنرل کا بیان ریکارڈ پہ موجود ہے کہ کوئی بھی پروجیکٹ ہالٹ پہ نہیں آیا حکومت کی وجہ سے. اگر کہیں پہ تاخیر ہوئی تو یاد رکھنا پڑے گا کہ کووڈ تھا, آپ یہاں پہ کرونا وائرس تھا, اور چائنا جس طریقے سے بند ہوا تھا اور پاکستان میں جو حالات تھے, تو اس کی وجہ سے شاید کسی چیز میں تاخیر ہوئی. دوسری چیز یہ ہے کہ اب یہ واقعی بڑا امپورٹنٹ وزٹ ہے اس لیے کہ شہباز شریف صاحب
کوئی نون لیگ کے وزیر اعظم یا پی ڈی ایم کے وزیر اعظم نہیں ہے، وہ پاکستان کے وزیر اعظم ہے، اور چائنا پاکستان کا ایک درینہ دوست بھی ہے اور ہر مشکل وقت میں پاکستان کی مدد بھی کرتا ہے. تو یقیناً اس وقت پاکستان کو مختلف معاشی چیلنجز کا سامنا ہے. ایسے وقت میں شہباز شریف صاحب کا وہاں پہ جانا، میں امید کرتا ہوں کہ کوئی چیزیں وہاں پہ ایسی ہوں گی جس سے پاکستان کی معیشت کو فائدہ ہوگا اور عام پاکستانیوں کو ریلیف ملے گا. رانا صاحب، ظاہر ہے چائنا بھی ہماری سچویشن دیکھ رہا ہوگا، شہباز شریف صاحب کی پوزیشن بھی ان کے سامنے ہوگی. شہباز شریف صاحب جانے سے پہلے اعتماد میں لے کر گئے ہوں گے اسٹیبلشمنٹ کو، اور اسٹیبلشمنٹ نے بھی انہیں بھرپور یقین دہانی کرائی ہوگی کہ آپ ہی کیری آن کریں گے. ڈو یو تھنک سو؟ جی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. دیکھیں یہاں پہ جو گروپ کے اندر، یہاں پہ جو ریجن کے اندر جو گروپس ایمرج کر رہے ہیں اس میں چائنا بھی ہے. اٹس اپ کمنگ سپر پاور، بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم دیر از اے ایگزسٹنگ سول سپر پاور امریکہ. اور امریکہ جو ہے اس پہ ہماری ریلائبلٹی جو ہے ایز فار ایز دا ملٹری ہارڈ ویئر از کنسرنڈ، یا F-16 ہو کے اسپیئرز ہو جائے یا اور ملٹری ہارڈ ویئر کی باتیں میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، اس پہ ہماری ریلائبلٹی بہت زیادہ ہے. سیم گوز فار دا لینڈنگ ایجنسیز اینڈ دا ڈونر ایجنسیز، کیونکہ ڈونر ایجنسیز اور لینڈنگ ایجنسیز جو پاکستان کو پیسے دیتی ہیں اس میں بھی امریکہ کا اثر رسوخ ہے، اور وہ وہاں پہ اپنے اسٹرنگز جو ہیں وہاں سے پل کرتے رہتے ہیں. سو وی آر ان اے سچویشن کہ ہم ریجن میں جو ایمرجنگ سپر پاور ہے، نیکسٹ ڈور نیبر ہے، اس کے ساتھ اپنے آپ کو ساتھ لے کے چلیں، اینڈ ایٹ دا ویری سیم ٹائم ہم امریکہ کو بھی ناراض نہیں کر سکتے. وی کین ناٹ آئسولیٹ آور سیلوز. ناؤ دا سچویشن از کہ ہمیں چاہیے، یہ ہمیں جو سجیشن ہے، دیر از اے سجیشن بینگ اے اسٹوڈنٹ آف DSS، میری سجیشن یہ ہے کہ جناب ہونا یہ چاہیے کہ ہم چائنا کے ساتھ بھی ہماری جو ریلائبلٹی ہے ملٹری ہارڈ ویئر کی، وہ کسی نہ کسی حد تک وی آر ٹرائنگ ٹو سوئچ اوور کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، لیکن کمپلیٹلی ہم کر نہیں سکتے کسی پہ بھی سوئچ اوور، وہ دیٹس ناٹ پاسبل. لیکن دین اگین ہمیں جو اپنے آپ کو بیلنس آف پاور رکھنا ہے، جو بیلنس آف ریلیشن شپ رکھنا ہے، لیٹ می پٹ اٹ دس وے، وہ بڑا ٹرکی سچویشن ہے. اور اس میں ایک چیز بالکل یاد رکھیے گا، چائنا نے ہمیں کبھی نہیں روکا کہ ہم اپنے تعلقات امریکہ کے ساتھ صحیح نہ رکھیں یا خراب کریں، کبھی بھی نہیں روکا. دیٹس دا پلس پوائنٹ. چائنا خود جو ہے، اگر دیکھا جائے ریئلٹی چیک یہ ہے کہ چائنا جو ہے خود بھی اتنا بڑا ایمرجنگ سپر پاور ہے، اس کی جناب اکانومی امریکہ کی ٹو سم ایکسٹینٹ کنٹرول بھی کرتا ہے، اور وہاں پہ اتنی چیزیں، اب جو چیز اٹھاؤ وہاں پہ چائنیز ہی ملے گی. بٹ دین اگین چائنا بھی جو ہے وہ آنکھوں مطلب کہ غصے سے اگر کہا جائے تو وہ امریکہ کی طرف نہیں دیکھتا. میں بڑی سادے لفظوں میں بات کر رہا ہوں. غصے سے مراد یہ ہے کہ مطلب اپنا ایگریشن یا اپنا اینگر جو ہے وہ امریکہ کو شو نہیں کرتا. مطلب ایمرجنگ سپر پاور نہیں کرتی. کتنا سٹیک پہ سب کچھ ہے امریکہ کے اندر اور چائنا کا، اور سب کچھ مطلب اکانومی بھی سٹیک پہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی وہاں پہ چائنا اپنے ریلیشن شپ امریکہ کے ساتھ خراب نہیں کرنا چاہتا. economically that is a lesson for us. ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے. ایون ڈونلڈ ٹرمپ ایکس پریزیڈنٹ US، انہوں نے جب ٹریڈ وار کا اعلان کیا تھا تب بھی ویسا وہ نہیں کر پائے جیسا وہ کرنا چاہتے تھے اپنی اگریسو پالیسی سے، اور انہوں نے کووڈ کو جو چائنیز وائرس بھی کہہ دیا تھا، یہ ان کے ٹیکس تھے، لیکن چائنا نے اس کو بھی ہینڈل کیا. ابھی جیسے اطر نے بات کی، نسیم صاحب مجھے یاد ہے فائنینشل ٹائمز میں عبدالرزاق داؤد صاحب کا وہ مضمون جس میں انہوں نے کہا کہ پچھلی حکومت نے بیڈ نیگوشیشنز کی اس معاملے کے اوپر، ہم اس کو ری نیگوشیٹ کریں گے، تو تب سے اس میں دراڑ آئی تھی. ایک دراڑ موجود تھی، ان کے ریزرویشنز اپنی جگہ پر موجود تھے. آپ کے خیال میں اس وزٹ سے وہ دور ہو جائیں گے؟ دیکھیں بہت اچھی بات ہے کہ اس وقت پاکستان کا جو اصل مسئلہ ہے وہ اکنامیکلی جو پوزیشن جاری ہے وہ سب کے سامنے ہے. دیکھیں یہ جو سیاسی شعبدے بازی جو بھی ہو رہی ہے یہ تو چلتی رہے گی، لیکن حکومت بھی تو چلانی ہے نا. تو میرے خیال سے شہباز شریف صاحب کا اچھا فیصلہ ہے کہ وہ چائنا کے دورے پہ گئے، اور آپ کو پتہ ہے کہ چائنا کی جتنی پاکستان کی اکنامک ٹائز ہے اس میں کتنی اہمیت ہے. یہ سی پیک جو ہے یہ اتنا بڑا پروجیکٹ ہے کہ سی پیک کی جتنی بھی روڈ اینڈ بیلٹ ہے اس کے ارد گرد جو بھی اکنامک زونز بن رہے ہیں، اگر وہ کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو اس سے پاکستان میں بہت زیادہ روزگار بھی پیدا ہوگا، ہماری ایکسپورٹس بھی بڑھ سکتی ہیں. تو یہ دورہ اس لیے بھی اچھا ہے کہ شہباز شریف جب وزیر اعلیٰ پنجاب ہوتے تھے تو ان کے چائنا کے ساتھ ہمیشہ بہت اچھے ٹرمز رہے ہیں، ان کے ساتھ مل کے انہوں نے بہت سارے پروجیکٹس کیے ہیں. تو چائنا کی جو ایک اعتماد ہے وہ بھی شہباز شریف کے ساتھ بہت زیادہ بہتر ہے. تو ہم تو یہ دعا کریں گے کہ پاکستان کے لیے بہتری، اور اس دورے میں اگر کوئی گریونسز ہیں ان کے وہ دور ہو جائیں، اور پاکستان کے جو آنے والے دن ہیں
जो इकोनॉमिकली हालात है वो इन दौरे से बेहतरी की तरफ जाना शुरू ठीक है, हम तो दुआ करेंगे। और शहबाज शरीफ साहब वहाँ दवा करने के लिए पहुंचे हुए हैं, देखते हैं वापसी पे वो क्या तोहफा लेकर आने वाले दिनों में उनके लिए नए इम्तिहान पाकिस्तान की सतह पर क्या हैं। हम अच्छे की उम्मीद रख के प्रोग्राम में आपसे इजाज़त चाहेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह ने के बाद।